وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ ترجمہ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس سے کہا جائے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، منافق آدمی کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر اسے سمجھایا جائے تو اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، نصیحت کیے جانے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے۔ گھروں میں دیکھ لیں تو لڑکی والے لڑکے یا اس کے گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتے، چھوٹے خاندان والے بڑے خاندان والوں کو نہیں سمجھا سکتے، عام آدمی کسی چودھری کو نہیں سمجھا سکتا، عوام کسی دنیاوی منصب والے کو نہیں سمجھا سکتے، مسجدوں میں کوئی نوجوان عالم یا دینی مبلغ کسی پرانے بوڑھے کو نہیں سمجھا سکتا، جسے سمجھایا وہی گلے پڑ جاتا ہے۔ دینی شعبے میں بھی اس خرابی کی کچھ کمی نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال کی اصلاح فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ من یشری نفسہ، جو اپنی جان بیچتا ہے۔ شان نزول، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مشرکین قریش کی ایک جماعت نے آپ کا تعاقب کیا تو آپ سواری سے اترے اور ترکش سے تیر نکال کر فرمانے لگے، اے قریش، تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ میں تیر مارتے مارتے تمام ترکش خالی نہ کر دوں، اور پھر جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے اس سے ماروں گا، اور اگر تم میرا مال چاہو جو مکہ مکرمہ میں مدفون ہے تو میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، تم میرا راستہ نہ روکو۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام مال کا پتہ بتا دیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ جان فروشی بڑی نفع بخش تجارت ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، شان نزول، اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی کے بعض احکام پر قائم رہے، ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے، اس روز شکار سے لازماً اجتناب جانتے، اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے بھی پرہیز کرتے، اور یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں صرف مباح یعنی جائز ہیں، ان کا کرنا ضروری تو نہیں، جبکہ توریت میں ان سے اجتناب لازم کیا گیا ہے، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے، اور شریعت موسوی یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو، یعنی توریت کے احکام منسوخ ہو گئے، اب ان کی طرف توجہ نہ دو۔ ایمانی کمزوری کی علامت، یاد رکھیں کہ داڑھی منڈوانا، مشرکوں سا لباس پہننا، اپنی معاشرت بے دینوں جیسی کرنا بھی سب ایمانی کمزوری کی علامت ہے۔ جب مسلمان ہو گئے تو سیرت و صورت، ظاہر و باطن، عبادات و معاملات، رہن سہن، میل برتاؤ، زندگی موت، تجارت و ملازمت، سب میں اپنے دین پر عمل کرو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا دوسرے مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا شیطانی دھوکے میں آنا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں، مگر یہودیت کی رعایت کے لیے نہ کھانا بڑا سخت جرم ہے۔ کافروں کو راضی کرنے کے لیے گائے کی قربانی بند کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ یوں ہی کسی جگہ اذان بند کرنا یا اذان آہستہ آواز سے دینا سب اسی میں داخل ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ،
اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسلو، تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ واضح دلیلوں کے باوجود اسلام میں پورے داخل ہونے سے دور رہو اور اسلام کی راہ کے خلاف روش اختیار کرو تو یہ تمہارا سخت جرم ہے، علم کے باوجود بے عملی جہالت ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ ترجمہ، لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ هل ينظرون، کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ دین اسلام چھوڑنے اور شیطان کی فرما برداری کرنے والے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس کا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور عذاب کے فرشتے اتر آئیں اور ان کا قصہ تمام کر دیا جائے؟ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ ترجمہ، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ کم آتیناہم من آیۃ بینہ، اور ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں عطا فرمائیں۔ ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل بنایا، ان کے ارشاد اور ان کی کتابوں کو دین اسلام کی حقانیت کا گواہ بنایا۔ یاد رہے کہ یہ پوچھنا حقیقت میں انہیں قائل کرنے اور شرمندہ کرنے کے لیے ہے، اور ان کی اپنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا اقرار کرانے کے لیے ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دے، تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے آیات الہیہ مراد ہیں اور جو ہدایت کا سبب ہیں اور ان کی بدولت گمراہی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ انہی میں سے وہ آیات ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت و صفت اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا بیان ہے، اور یہود و نصارہ کا اپنی کتابوں میں تحریف کرنا اس نعمت کو تبدیل کرنا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ ترجمہ، کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی، یعنی انہیں یہی زندگی پسند ہے، وہ اسی کی قدر کرتے اور اسی پر مرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں صرف ہو اور جو توشہ آخرت جمع کرنے میں خرچ ہو، وہ بفضل ہی تعالیٰ دینی زندگی ہے۔ اس آیت میں وہ لوگ داخل ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کفار غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھ کر کفار مذاق اڑایا کرتے تھے اور دولت دنیا کے غرور میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ایماندار ان کافروں سے بلند و بالا ہوں گے، کیونکہ بروز قیامت مومنین قرب الہی میں ہوں گے اور کفار جہنم میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑانا یا کسی مومن کو ذلیل یا کمینہ جاننا کافروں کا طریقہ ہے۔ فاسق و کافر اگرچہ مالدار ہو ذلیل ہے، اور مومن اگرچہ غریب ہو کسی بھی قوم سے ہو عزت والا ہے، بشرطے کہ متقی ہو۔
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ترجمہ: تمام لوگ ایک دین پر تھے تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کر دے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنے باہمی بغض و حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک دین پر تھے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت نوح علیہ السلام کے عہد تک سب لوگ ایک دین اور ایک شریعت پر تھے۔ پھر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ بعثت میں پہلے رسول ہیں۔ رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا، نیز لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کو کتابیں اور صحیفے عطا کیے گئے، جیسے حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس علیہ السلام پر صحیفے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کی ہدایات آ جانے کے بعد بھی لوگوں نے اختلاف کیا، جیسے یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا اور آپس کے حسد کی وجہ سے کتاب اللہ کو بھی مشق ستم بنانے سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حق کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ یہود و نصاروں کو جن باتوں میں اختلاف تھا ان میں جو حق تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ سمجھا دیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ترجمہ: کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی؟ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی، جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچی تھیں۔ اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنا ہمیشہ سے خاصان خدا کا معمول رہا ہے، ابھی تو تمہیں پہلو کسی تکلیف پہنچی بھی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گھڑا کھود کر اس میں دبائے جاتے تھے، آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی۔ وَزُلْزِلُوا،
اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، سابقہ امتوں کی تکلیف و شدت اس انتہا کو پہنچ گئی کہ فرما بردار مومن بھی مدد طلب کرنے میں جلدی کرنے لگے، اور اللہ کے رسولوں نے بھی اپنی امت کے اصرار پر فریاد کی، حالانکہ رسول بڑے صابر ہوتے ہیں اور ان کے اصحاب بھی، لیکن باوجود ان انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے اور کوئی مصیبت ان کے حال کو متغیر نہ کر سکی۔ چنانچہ ان کی فریاد پر بارگاہ الہی سے جواب ملا کہ سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اس جواب سے انہیں تسلی دی گئی، اور یہی تسلی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو دی گئی۔ اس آیت اور تفسیر میں مبلغین کے لیے اور نئے مسلمان ہونے والوں کے لیے اور نئے کسی نیکی کے ماحول اپنانے والوں کے لیے تسلی اور بشارت ہے کہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی تبلیغ، دین اور نیکی پر چلتے رہیں۔